سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی. اچھا اتنا بڑا اسٹیٹس، اتنے بڑے صحابی اور بڑے بڑے صحابہ ان کو بڑے ریگارڈ کرتے تھے، ان سے بڑی محبت کرتے تھے کیونکہ ان کا مرتبہ بہت بلند تھا، بہت کلوز تھے پیارے آقا علیہ السلام سے. تو اب ان کی والدہ جو ہے وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، بوڑھی ماں تھی، ایک ہی ماں اور کچھ فیملی میں اور کوئی نہیں تھا. ان کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی، لیکن یہ اپنی ماں کی کسی طرح بھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے تھے. ہر وہ کام کرتے کہ ماں خوش ہو جائے، ماں کی دل آزاری نہ ہو. لیکن ان کی ماں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ مسلمان ہو گئے، ماں مسلمان نہیں ہوئی. یہ بڑی دعائیں کرتے، بڑی کوشش کرتے کہ سرکار علیہ السلام پر، یہ نبی پاک پر ایمان لے آئیں، اللہ کو مان لیں. ماں کہتی بس بیٹا اس پر بات نہیں کرو. یہ بار بار کوشش کرتے، ماں ایمان نہیں لائی. اچھا اب یہ ترغیب دیتے رہتے، اسلام کے بارے میں بتاتے، نبی پاک کے بارے میں بتاتے. ایک بار ماں کو جب بٹھا کے عرض کر رہے تھے کہ ماں دیکھو اسلام قبول کر لو، پیارے آقا ایسے ہیں، ان کی باتیں ایسی ہیں. اب وہاں ان کی ماں نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور سرکار علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی غلط لفظ کہہ دیا، ہارش ورڈ کہہ دیا. یہ بڑے غمزدہ ہوئے. ایک طرف سرکار علیہ السلام کی محبت، دیوانے تھے نبی پاک، دوسری طرف ماں سے بھی ٹوٹ کر پیار تھا انہیں، ماں کی کوئی دل آزاری یہ نہیں کرتے تھے. اب یہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، بہت روئے کہ میری ماں نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیوں ایسا کہا. یہ روتے روتے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی دعا کر دیں کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. نبی پاک سے آ کر عرض کر دی. اللہ غنی، رحمت کا دریا جوش میں تھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. اچھا بیلیف تو کمال تھا نا، جس بندے کو یادداشت مل گئی ہو نبی پاک سے، اس کو پتہ ہے اب دعا ہو گئی ہے، اب میرا کام ہو گیا. بڑی خوش واپس گئے. حالانکہ ابھی گھر پہ ماں کو چھوڑ کر آئے جس نے صاف انکار بھی کیا، برا بھلا بھی کہا. ادھر دعا کرائی نبی پاک سے، پھر گھر دوڑے. کہتے گھر آئے تو دروازہ بند تھا اور ماں واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. بولے ماں غسل کر رہی ہے. میں غسل خانے کے باہر کھڑا ہو گیا انتظار میں. تو جیسے ہی والدہ باہر آئی اور ماں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قریب گئے تو ماں کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نہیں کہا سیدنا ابو ہریرہ نے، کوئی ترغیب نہیں دی. ماں نے واش روم سے باہر گویا غسل کر کے وہ پاک ہوئی اور باہر آتی اس ماں نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ غنی، سیدنا ابو ہریرہ اتنے خوش، اللہ کتاب میں لکھا ہے کہ بے خود ہو گئے، مسرت میں دیوانے ہو گئے. ماں مسلمان ہو گئی، ماں نے ایمان قبول کر لیا. پھر روتے ہوئے اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑے، پھر گئے آقا کی بارگاہ میں اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور اللہ نے میری ماں کو ہدایت بخش دی ہے. اب پیارے آقا بھی بہت خوش ہوئے. اچھا سیدنا ابو ہریرہ کو ماں سے محبت دیکھو کیسی تھی. اب پتہ کیا کہتے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں ہمیں ماں کیا چیز ہے، والدین کیا چیز ہیں، محبت کیسی ہونی چاہیے. اب نبی پاک سے پھر عرض کرتے ہیں آقا ایک اور دعا چاہیے آپ سے، میری ماں کے لیے ایک اور دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ سب مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا کر دے. آقا سے کہتے ہیں آپ دعا کریں کہ سارے مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میرے ماں کی محبت پیدا کر دے. پیارے آقا نے دعا فرما دی اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جس کو یہ بات سناتا تھا، ہر مومن جب یہ بات سنتا تو مجھ سے اور میری ماں سے محبت کرنے لگ جاتا. اچھا اب آپ بتائیں جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر، جب یہ ہم نے سنا تو ہمیں بھی محبت ہو گئی نا. جب پیارے آقا نے دعا دے دی کہ یا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دل میں ڈال دے. مدنی چینل کے ناظرین بھی جب سنیں گے، جنہوں نے نہیں سنا آج پہلی بار سنا ہے، تو وہ بھی یقیناً محبت کرنے لگیں گے. جب نبی پاک نے دعا دی ہے تو کیا بیٹا تھا، کیا ماں سے محبت، ایمان بھی لانے کی ترکیب بنائی اور پھر سرکار سے ایسی دعا لے لی کہ ساری دنیا اب ان سے محبت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.